نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم۔ راز فاش کرنا۔ حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر مجھے ایک کام کے لیے بھیجا۔ میں نے اپنی والدہ کے پاس آنے میں دیر کر دی۔ پس جب میں واپس آیا تو میری ماں نے پوچھا تم کو کس نے روکا؟ میں نے کہا کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا تھا۔ کہنے لگی کیا کام تھا؟ میں نے کہا یہ راز ہے۔ کہنے لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں وہ راز اگر کسی کو بتاتا تو اے ثابت تم کو ضرور بتاتا۔ حوالہ مسلم شریف اور بخاری نے اس کا بعض حصہ مختصراً بیان کیا ہے۔ شرح حدیث راز فاش کرنا۔ زبان کی ایک آفت لوگوں کے راز کو فاش کرنا بھی ہے، اور یہ ایک طرح کی خیانت ہے جو کہ منع ہے، کیونکہ اس سے اس شخص کو تکلیف پہنچتی ہے جس کا راز فاش کیا جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو رازداں بنائیں تو ایک کے لیے دوسرے کا وہ راز فاش کرنا جائز نہیں جس کا فاش ہونا پہلے کو ناگوار گزرے۔ حوالہ شعب الایمان۔ سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی راز کی بات کسی سے کہتا ہے تو اس کو ہم راز سمجھ کے کہتا ہے کہ یہ ہمارے راز کی حفاظت کرے گا، جب بھی کہتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسی بات راز کی کہے تو سامنے والے پر واجب ہے کہ اس کی بات کسی سے ہرگز نہ کہے۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی بات دوسرے کے پاس امانت ہے، پس اگر کسی نے وہ بات کسی سے کہہ دی تو واقعی امانت میں خیانت ہی تو ہے، اور جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے جب کوئی آدمی کوئی بات کہے تو اس کو بالکل پی جاؤ، ایسے پی جاؤ جیسے تم نے اس کو سنا ہی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک آپ نے سماعت فرما لی، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے یا جو بیوی اپنے شوہر سے قضاء شہوت کرے اور ان میں سے کوئی اپنے ہم سفر کا راز فاش کر دے۔ معاذ اللہ، یہ تو بہت گندی بات ہے کہ کوئی آدمی مرد عورت آپس میں ملاقات کریں، اس کے بعد مرد جا کر کے دوستوں سے اور دوستوں سے جا کے حلیہ بیان کے رات میں ہم نے ایسے ملاقات کی، ہم ایسے ملے، ہم نے یہ کیا وہ کیا، یا خاتون اپنی سہیلیوں سے بیان کریں، کسی عورت سے جا کے بیان کریں کہ ہمارے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس نوعیت کی رہی، ایسے ملاقات ہوئی۔ واقعی یہ بہت بڑی حیا اور شرم کی بات ہے، بہت ہی زیادہ شرم و حیا کی بات ہے، اور کتنی گندی بات ہے کہ اپنے ہم سفر کی کوئی بات آپ باہر جا کر کہیں، یہ کوئی کہنے والی بات نہیں، یہ بہت گندی بات ہے، یہ تو اور بھی زیادہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیکن 3 قسم کی باتوں کو ظاہر کرنا جائز ہے۔ بھئی ایک بات تو ہے کہ راز کسی کا فاش نہ کیا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کو فاش کرنا بہت ضروری ہے اور جائز ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجالس امانت ہیں۔ مجالس مطلب یہی کہ جب ہم لوگ مشورے کے لیے بیٹھیں، آپس میں مشورہ کریں، وہ امانت ہے، ان کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے سوائے 3 قسم کی مجالس کے۔ نمبر 1، جس مجلس میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہو، اس کو فوراً راز فاش کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی آدمی ناحق قتل سے بچ جائے، یہ اچھی بات ہے۔ نمبر 2، حرام جمع کا منصوبہ بنایا گیا ہو، جہاں 2-4 لوگ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہوں کہ کسی کے ساتھ بدکاری کرنی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی غلط کام گناہ کرنا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، مثلا چوری کرنا، زنا کرنا، کسی آدمی کے ساتھ میں بدتمیزی کرنا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، یہ ساری چیزیں تو اس کو بھی لوگوں میں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، ناحق مال لینے کا کسی نے منصوبہ بنایا ہو کہ کسی کا مال ہڑپ کر لینا ہے، تو یہ راز بھی فاش کرنا بہت ضروری ہے، اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور راز فاش کرنے پر آدمی اجر و ثواب بھی پائے گا کہ کسی کا ناحق مال لوٹنے سے بچ جائے گا، تو اچھی بات ہے، نہیں ہے۔ حوالہ سنن ابی داؤد کتاب الادب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت و شریعت کا پابند بنائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔